دیکھیں جو بلوچستان ہے یہ اس کے ہمارے سب سے زیادہ جو بڑا ایریا ہے وہ بلوچستان کا ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں پنجاب جو ہے سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ہے، لیکن جو بہت بڑا علاقہ ہے پاکستان کا وہ بلوچستان ہے. اور اب تو بلوچستان جو ہے پاکستان کی خوشحالی کی جو ہے ضمانت ہے. اس میں سی پیک ہے، گوادر ہے، اور آپ چائنا کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں، اور گوادر کا خاص طور پہ جو اگر یہ فنکشنل ہو جاتا ہے پورٹ، وہ کہ انٹرنیشنل سینیریو میں کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان زیادہ پراسپر نہ ہو. تو پاکستان کی جو پراسپیرٹی ہے وہ بالکل جڑی ہوئی ہے بلوچستان کے ساتھ، بلوچستانی خوشحالی کے ساتھ. اور اس میں ہمیں کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ بلوچستان کو ہمیشہ سے نگلیکٹ کیا گیا ہے، اس میں ہمارے لوگوں نے نگلیکٹ کیا ہے، اور کچھ ہمارے ان کے بارے میں پرسیپشنز جو ہیں وہ بہت نیگیٹو رہے ہیں. لیکن اگر ہم بلوچ لوگوں سے ملیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں آتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان سے جیسے ہمارا ایک پرسیپشن ہے کہ وہ نفرت کرتے ہیں، ایسی بات اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں، سوئی گیس وہاں سے آئی، اور اس کے باوجود ان کے پاس سوئی گیس اویلیبل نہیں ہے، ان کے پاس وہ سہولیات اویلیبل نہیں ہیں جو ان کی وجہ سے ہمارے پاس ہیں. اس کے بعد اکبر بگٹی کا جو مشرف صاحب کے دور میں انفارچونیٹ ہوا، اور اس کی وجہ سے ناراضی جو ہے پیدا ہوئی ہے، وہ بھی ابھی تک ہم اوور کم نہیں کر سکے. پھر بھٹو صاحب کے دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ختم کیا گیا، اس کی بھی وہ ناراضی تھی. لیکن وہ سلسلہ چل رہا تھا، رد عمل سامنے آیا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں میں پاکستان کے لیے محبت ہے، خاص طور پہ بگٹی صاحب جیسے لوگ جن کے جناح صاحب سے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے بہت خصوصی تعلقات تھے. ایک مخصوص تصویر بھی آپ دیکھتے ہیں جس میں دونوں جو ہیں لیڈرز سگار پی رہے ہیں. تو اس میں کتنا ان کا کبھی چہروں کا اس پر دیکھیں کہ دونوں میں، اور نواب اکبر بگٹی صاحب کتنی وہ محبت سے جناح کی طرف دیکھتے ہیں، اور جناح کتنی محبت سے یہ جو منظر وہ جو کیچ ہوا ہے وہ تصویریں بولتی ہیں، تصویریں خود باتیں کرتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اب ہمیں پتہ چلے کہ اس وقت وہ کیا سوچ رہے تھے، بات کر رہے تھے. وہ تصویریں ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے ان کے درمیان میں ایک محبت کا، احترام کا رشتہ تھا. تو یہ محبت اور احترام کا رشتہ بگٹی صاحب کے دور میں وہ ہمیشہ سے یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی ہے. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ بلوچستان کو پاکستان کا حصہ رہنا چاہیے. کچھ لوگ ہیں انفلٹریٹرز ہیں، وہ پتہ ہے را اپنا کام کر رہی ہے، موساد اپنا کام کر رہی ہے، انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں جیسے ایسٹ پاکستان میں ہمیں ملتے ہیں، وہ ایسا رول پلے کر رہے ہیں کہ جو اس سے نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے، اس میں ایک ریٹیلیشن پھیل رہی ہے. اور اس کی وجہ کچھ ہمارے حماقتیں بھی ہیں کہ ہم نے ان کو وہ تمام سہولیات جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے شہروں میں ہمیں نہیں ملتی، حتیٰ کہ کوئٹہ جیسے شہر میں بھی نہیں ملتی. وہ جا کے اس کے سبب میں جائیں یا ریموٹ ایریاز میں جائیں، وہاں تو میں نے خود دیکھا ہے کہ پانی جو ہے وائٹ پانی کا یا صاف پانی کا، کرسٹل جو کلیئر پانی ہوتا ہے، اس کا تصور بھی نہیں ہے، گدلا سا پانی ہوتا ہے، مٹیالہ سا پانی. اس کو وہاں کے بچے پیتے ہیں پانی سمجھ کے. ہم لوگ تصور بھی نہیں کرتے اس پانی کو پینے کا. دوسری بات ہے کہ بہت زیادہ معدنیات ہیں وہاں، بہت زیادہ وہاں گیسز ہیں، اور اب وہ پتہ ہے کہ وہاں پاکستان کا سارا فیوچر جو ہے بلوچستان سے جڑا ہوا ہے. اس لیے انٹرنیشنل فورسز جو فیکٹرز ہیں جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کسی طور پہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں خوشحالی پیدا ہو. گوادر پورٹ فنکشنل ہونے سے پاکستان کا دیکھیں جی ڈی پی کہاں جاتا ہے، پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے، راکٹ کی رفتار سے ترقی کرے گا انشاءاللہ. تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ، اور اتنا خوبصورت یہ علاقہ ہے بلوچستان کا، اب زیارت سے آگے چلے جائیں یا اس سے آگے جائیں آپ کو یقین ہی نہیں آتا، اتنی خوبصورت وادیاں ہیں وہاں، اب لگتا ہے جنت میں آ گئے کسی. اتنے خوبصورت وادیاں مختلف موسموں میں وہاں آپ کو نظر آتی ہیں، خدا کی قدرت نظر آتی ہے، اور لیکن وہ ڈیولپڈ ایریا نہیں ہے. تو یہ ہمیں اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور بلوچستان کو پولیٹیکل حوالے سے بھی، سوشل حوالے سے بھی، سائیکلوجیکلی بھی انہیں ہمیں بوسٹ دینے کی ضرورت ہے. تب جا کے جو خوشحال اگر بلوچستان ہے تو خوشحال پاکستان ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ خوشحال بلوچستان سے جڑا ہوا ہے.